معزز سامعین ناظرین تمام کو میری طرف سے آداب۔ آخری گیند تک لڑنے اور میچ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص آج ہمارا وزیر اعظم ہے، اور یہ کوئی خام خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کئی بار میچ سے باہر ہوا، لیکن عمران خان اور وسیم اکرم کی بہترین بالنگ سے یا جاوید میانداد کی بہترین بیٹنگ سے پاکستان اس میچ میں نہ صرف واپس آیا بلکہ وہ میچ جیتا۔ اسی شخص کی قیادت میں، یعنی آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اس کی قیادت میں آج پھر پاکستان 2 میچوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک معیشت ہے اور دوسرا کرونا وائرس۔ معیشت کی حالت تو ابھی دیگرگوں ہے، جبکہ کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے۔ اب حکومت کے بلند و باند دعوے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے اس عظیم قوم نے اس وائرس کو پسپا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ، یعنی اپنے آپ کو اپنی شریک حیات تک محدود رکھنا، عورت کو مرد سے الگ مقام دینا، اور اس کے علاوہ بہت سے اسلامی جو زرعی اصول ہیں جو غیر شعوری طور پر معاشرے میں پروان چڑھے، انہوں نے اپنا کام دکھایا۔ اور دوسرا بڑا فیکٹر جون اور جولائی کی گرم ہوائیں ہیں جو انسانی جسم کو جلس دیتی ہیں، اور وائرس کی پھر کیا مجال تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ خطرہ نہیں ٹلا، خطرہ ابھی باقی ہے۔ WHO کا بیان اپنی جگہ موجود ہے کہ برا وقت ابھی آنا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری ورلڈ کے تمام جو کیسز یا واقعات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، اس کی بھی حالت ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ خطرہ ٹال گیا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبل بٹ کریٹیکل۔ اس لیے ہمیں اس چانس کو مس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ ایک چانس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اسے ان کیسز کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کو ہم دوبارہ چانس جو ہے وہ کرونا وائرس کو نہیں دینا چاہیں گے، کیونکہ دوبارہ چانس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب کرکٹ کے میدان میں ویمن رچرڈ جیسے بیٹسمین کو ایک چانس مل جائے تو وہ جو میدان کرکٹ میں حشر کرتا ہے دوسری ٹیم کا، تو یہ بات ہمارے وزیر اعظم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ہمیں کسی صورت میں بھی وائرس کو دوبارہ چانس نہیں دینا۔ اب ہم اس کا ذرا ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ویکسین یا کسی بھی دوائی کے پر کام کیوں نہیں ہو رہا۔ رشیا یا روس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے ویکسین تیار کر لی ہے، دوسرے بھی ساری دنیا جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے۔ حالانکہ انڈیا نے بھی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے، دوسرے بنگلہ دیش نے بھی ایک کمبینیشن دیا ہے دوائی کا، اور 3 دن میں مریض جو ہے وہ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ ایک آئیور میکرن اور دوسری ڈوکسی سائیکلین وغیرہ کا کمبینیشن دیا گیا ہے۔ تو اس طرح پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا، تو تمام فنڈز جو ہیں وہ ارباب اختیار کی جیب میں گئے ہیں، اور حقیقت میں ڈاکٹر صاحب کو کچھ نہیں دیا گیا جو اس پر کام کرتے اور اس پر تحقیق کرتے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایٹم بم بن سکتا ہے، شاہین میزائل بن سکتا ہے، عزم پروجیکٹ پر عمل ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مخلص ہوں اور مخلص ہو کر پیشہ ور ڈاکٹرز کے خدمات حاصل کریں اور ان کو فنڈنگ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کا کوئی حل نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔
ہمارے یہاں یعنی پاکستان میں کوئی ویکسینیشن کا اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی اس پر کام کرنے کا کچھ کہا گیا ہے، اور نہ ہی کسی دوائی کے تیار کرنے کی بات کی گئی ہے، بلکہ ایک اہم عہدیدار نے کہا کہ پاکستان میں اس کی کوئی دوائی تیار نہیں ہو رہی۔ مجھے انتہائی مایوسی ہوئی۔ اب یہاں یہ کہنا کوئی مبالغہ رائے نہیں کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ٹھوس یا انقلابی قدم نہیں اٹھایا گیا، اور اگر کوئی اٹھایا جاتا تو یقینی طور پر جو ہے اس پر خرچہ ہوتا، اور ارباب اختیار کی جو جیب ہے وہ گرم نہ ہوتی۔ اس لیے کوئی خاص ٹھوس انقلابی اقدامات نہیں لیے گئے۔ کرونا وائرس کو پسپا کیا ہے تو عظیم قوم پاکستانی قوم نے کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ایسا ممکن ہوا۔ تو اگر کچھ عوام پر خرچ ہوا بھی ہے تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، جو کہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اور وہ تمام پیسے اگر صحیح استعمال ہوتے تو نہ کہ پاکستان میں کوئی دوائی یا ویکسین وغیرہ پر جو ہے پیش رفت ہوتی، بلکہ اس میں مزید جو ہے وہ وائرس میں کمی دیکھنے کو ملتی۔ اب اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جس کی صحت کے بارے میں تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اپنے ارباب اختیار کو بطور مثال پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دفعہ پاکستانی قیادت جو ہے یہ چائنا گئی، اور جس طرح یہ یورپ یا امریکہ میں جاتے ہیں کہ وہاں سے جیبیں بھر کے آ گئے، اور وہ سارا لون کا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پر گیا، جبکہ انہوں نے وہ تمام جو پیسے ہیں وہ اپنی جیبوں ارباب اختیار نے اپنی جیبوں میں ڈالے۔ تو اسی طرح چائنا کی قیادت سے ملاقات کے بعد پیسوں کا تقاضا کیا گیا، جبکہ چینی بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی پیسے ویسے نہیں، اور نہ ہی ہم دے سکتے ہیں۔ تو پاکستانی قیادت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ تو پھر چینی قیادت والوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں، کوئی ایسا منصوبہ بتائیں جو ہم آپ کو وہاں تمہارے ملک میں بنا کر دیتے ہیں، اور اس کی اقساط جو ہیں وہ ہم اس طرح بنائیں گے جو نہ ہونے کے برابر ہوں گے، اور آپ کو احساس تک نہ ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی لون ہے۔ اس واقعے کا مطلب یہ ہے، سنانے کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ امداد دینے والے ادارے براہ راست اقدامات کر لیتے مریضی، تو وہ پاکستانی قوم پر جو ہے وہ ایک براہ راست احسان ہوتا۔ اور دوسری طرف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ کرکٹ کے میدان میں اس قدر فراخ دلی رکھنے والا شخص ہے جس نے انڈیا کے کپتان کو آؤٹ ہونے کے بعد دوبارہ بیٹنگ کی دعوت دے ڈالی، جبکہ آج سیاست میں وہ اتنا چھوٹا دل رکھتا ہے کہ اس کی تمام تر توجہ سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے تک محدود ہے، اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ دکھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ زندگی ہمیشہ دوسروں کی خامیاں بتا کر نہیں بلکہ اپنی خوبیاں جو ہیں وہ دکھا کر گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت پاکستانی مفادات کے خلاف کام کرنے والوں سے آنی آنچوں سے نمٹنے کی ہماری حکومت کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا اپنا چینل RNB TV پاکستان۔